بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں انوار احمد۔ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل اللہ دین۔ ناظرین، اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حج کا واقعہ بتانے والے ہیں۔ تو دوستو، اس خوبصورت واقعے کو پورا ضرور سننا اور جتنا ہو سکے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا۔ آئیے ناظرین جانتے ہیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، القاب خواجہ غریب نواز، عطائے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہا جاتا ہے کہ آپ کی ولادت سنجر، جو ملک ایران کے اصفہان شہر میں خراسان کے قریب میں ہے، وہاں 530 ہجری میں ہوئی۔ آپ کے والد کا نام سید غیاث الدین بن احمد حسن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے، جو حسینی سادات ہیں، اور آپ کی والدہ کا نام بی بی ام الورا بی بی ماہ نور بنت حضرت سید داؤد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، جو کہ حسنی سادات ہیں۔ 8 برس کی عمر میں آپ کے والد دنیا سے پردہ فرما گئے اور 15 برس کی عمر میں آپ کی والدہ اس دنیا سے پردہ فرما گئیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 544 ہجری میں ایک بار آپ اپنے پھلوں کے باغیچے میں کام کر رہے تھے، تب حضرت ابراہیم کندوجی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نام کے ایک درویش وہاں آئے اور بیٹھے۔ آپ نے ان کو اپنے باغیچے میں سے انگور کا گچھا پیش کیا اور انہوں نے اسے کھایا۔ پھر مہمان نوازی سے خوش ہو کر اپنے تھیلے سے کچھ نکالا، پھر اس کو چبا کر حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو کھانے کے لیے دیا۔ آپ نے خوشی کے ساتھ اس کو کھایا تو ان کے فیض و برکت سے آپ کے لیے علم و حکمت کے دروازے کھل گئے، اور آپ نے اپنا سب کچھ بیچ دیا اور اس رقم کو غریبوں اور محتاجوں کو خیرات کر دیا۔ پھر آپ سمرقند اور بخارا کی طرف علم دین سیکھنے کے لیے روانہ ہو گئے۔ 544 سے 550 ہجری تک آپ وہاں حضرت مولانا حسام الدین اور حضرت مولانا شرف الدین کے پاس علم دین سیکھتے رہے۔ 550 ہجری میں آپ کی ملاقات حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ آپ ایک کامل پیر تلاش کر رہے تھے کہ آپ نے حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں سنا۔ 552 ہجری میں آپ ان کے پاس گئے اور ان کے مرید ہوئے اور عبادت الہی اور خدمت مرشد میں رہے۔ ایک بار خواجہ عثمان ہارونی نے آپ سے کہا کہ معین الدین نیچے دیکھو کیا دکھتا ہے۔ آپ نے نیچے دیکھ کر کہا کہ میں زمین کے اندر دیکھ سکتا ہوں۔ مرشد نے پھر کہا اب اوپر دیکھو کیا دکھتا ہے۔ آپ نے اوپر دیکھ کر کہا کہ میں آسمان کے اندر دیکھ سکتا ہوں۔ مرشد نے پھر فرمایا کہ میں تمہیں اس سے بھی آگے پہنچانا چاہتا ہوں۔ پھر 22 سال مرشد کی خدمت میں گزارنے کے بعد ایک دن مرشد نے پھر بلا کر اپنی 2 انگلیاں آپ کی دونوں آنکھوں کے بیچ میں رکھی اور پھر فرمایا معین الدین نیچے دیکھو کیا دکھتا ہے۔ آپ نے نیچے دیکھ کر کہا میں تحت الثری تک دیکھ سکتا ہوں، یعنی 7 طبق زمین کے نیچے تک۔ پھر مرشد نے کہا اوپر دیکھو کیا دکھائی دیتا ہے۔ آپ نے اوپر دیکھ کر کہا کہ میں عرش اعظم تک دیکھ سکتا ہوں۔ خواجہ عثمان ہارونی نے خوش ہو کر آپ کو خلافت عطا فرمائی۔ ایک بار آپ کے مرشد خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے سب مریدوں کو جمع کر کے کہا کہ میں نے تمہیں جو علم سکھایا ہے اس سے کچھ کرامات پیش کرو۔ سب مریدوں نے باری باری کرامات سے کوئی چیز پیش کی۔ کسی نے سونا، کسی نے چاندی، کسی نے ہیرے جواہرات، تو کسی نے دران و درہم پیش کیے۔ خواجہ معین الدین چشتی نے روٹی کے کچھ ٹکڑے پیش کیے۔ سب مرید آپ پر ہنسنے لگے۔ اتنے میں دروازے پر ایک سائل نے آواز دی کہ میں کئی دنوں سے بھوکا ہوں، مجھے کھانے کے لیے کچھ دے دو۔ سب نے اپنی اپنی چیزیں اس کو دینی چاہییں، مگر اس سائل نے کہا کہ میں اس سونے چاندی، ہیرے جواہرات، دینار و درہم کا کیا کروں، مجھے تو کھانے کے لیے کچھ دے دو۔ پھر خواجہ معین الدین نے روٹی کے ٹکڑے اس سائل کو دے دیے۔ اس نے اسے لے کر آپ کو بہت ساری دعائیں دی۔ اس کے بعد خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ اے معین الدین تم غریب نواز ہو۔ 555 ہجری میں شیخ ضیاء الدین ابو نجیب عبد القادر سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ 563 ہجری میں خواجہ عثمان ہارونی نے آپ کو جبہ مبارک عطا کیا اور اپنے ساتھ حج کو لے کر گئے۔ جب بیت اللہ شریف میں حاضر ہوئے تو آپ کے پیر و مرشد نے آپ کا ہاتھ پکڑ کر دعا کی، ایک خداوند میں اپنے معین الدین کے لیے تجھ سے 3 چیزوں کا طلبگار ہوں۔ غیب سے آواز آئی اے عثمان، معین الدین کے لیے جو کچھ طلب کرو گے دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ حکم پا کر آپ نے عرض کیا اے خداوند تو میرے معین الدین کو قبول فرما۔ ارشاد باری ہوا ہم نے قبول کیا۔ پھر عرض کیا میرے معین الدین کو مجھ سے زیادہ شہرت عطا فرما۔ ارشاد باری ہوا ہم نے قبول کیا۔ پھر عرض کیا میرے معین الدین میں اپنے جلوے
اور اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان پیدا فرما۔ ارشاد باری ہوا کہ یہ دعا بھی ہم نے قبول کی۔ آخری وقت میں اس دعا کا اس طرح زور ہوا کہ آپ کے وصال کے بعد آپ کی پیشانی مبارک پر عربی میں لکھا ہوا تھا ھذا حبیب اللہ ومات فی حب اللہ، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ اللہ کا حبیب ہے اور اس کا وصال اللہ کی محبت میں ہوا۔ اس کے بعد جب مدینہ شریف پہنچے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو سلام پیش کیا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، تو روضہ مبارک سے جواب آیا، وعلیکم السلام یا قطب المشائق کے بہروبر، اور تم پر بھی سلامتی ہو اے زمین اور سمندر کے بزرگوں کے کتب۔ 580 ہجری میں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دوبارہ ملاقات ہوئی۔ 582 ہجری میں اصفہان میں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو مرید بنایا اور 585 ہجری میں سمرقند میں ان کو خلافت عطا فرمائی۔ 585 ہجری میں آپ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے ساتھ حرمین شریف گئے تو سرکار مدینہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں تشریف لا کر فرمایا کہ اے معین الدین، تم دین کے مددگار ہو، تم اب ہندوستان جاؤ اور وہاں جاہلیت کو دور کر کے لوگوں کو دین اسلام کا صحیح راستہ دکھاؤ۔ راستے میں بہت سارے صوفی اولیاء سے فیض و برکت حاصل کرتے ہوئے اور ہزاروں لوگوں کو اپنا فیض عطا کرتے اور دین کی صحیح راہ دکھاتے ہوئے آپ ہند میں لاہور میں کچھ عرصے کے لیے رکے اور پھر وہاں سے 587 ہجری میں راجستھان کے علاقے اجمیر میں پہنچے جہاں پرتھوی راج چوہان کی حکومت تھی۔ دوستو، ایک بار حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ انا ساگر کی طرف سے گزر رہے تھے کہ آپ نے ایک عورت کے رونے کی آواز سنی۔ پہچاننے پر پتہ چلا کہ وہ عورت بہت غریب تھی اور اس کی گائے مر گئی تھی۔ آپ اس کے ساتھ ساتھ اس گائے کے پاس گئے اور اللہ سے دعا کی تو وہ مری ہوئی گائے زندہ ہو گئی۔ یہ دیکھ کر وہ عورت آپ کے قدموں میں گر گئی۔ دوستو، 589 ہجری میں شہاب الدین گوری آپ کے مرید بنے۔ 611 ہجری میں آپ دہلی شریف تشریف لے گئے۔ آپ 7ویں صدی کے مجدد بھی تھے اور آپ نے بہت ساری کتابیں بھی لکھی ہیں جس میں انیس الارواح اور دلائل العارفین مشہور ہیں۔ دوستو، فرمان خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ فرماتے ہیں کسی کا دل نہ دکھاؤ، ہو سکتا ہے کہ وہ آنسو تمہاری سزا بن جائے۔ دکھیوں کی مدد کرنا اور ان کی فریاد سننا افضل عبادت ہے۔ جھوٹی قسم کھانے سے گھر میں سے برکت چلی جاتی ہے، اس لیے ہمیشہ سچ بات کہا کرو۔ دوستو، حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا خاندان، آپ کی 2 بیویاں ہیں اور 3 بیٹے اور 1 بیٹی۔ بی بی امات اللہ سے نکاح 590 ہجری میں ہوا اور ان بیوی سے آپ کے حضرت خواجہ فخر الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور حضرت خواجہ حسام الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور بی بی حافظہ جمال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہوئے، اور پھر اس کے بعد میں حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نکاح بی بی عصمت اللہ سے 620 ہجری میں ہوا اور آپ کے بطن سے حضرت خواجہ ضیاء الدین ابو سعید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہوئے۔ دوستو، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اللہ کے بہت بڑے ولی اور بہت مشہور اور معروف بزرگ ہیں۔ دوستو، ان کے صدقے سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی نیک جائز دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ دوستو، آپ بھی کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیں، کیا پتہ کس کے منہ سے نکلا ہوا آمین کب قبول ہو جائے۔ دوستو، اس ویڈیو کو لائک کرو اور جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ شیئر کرو، اور اگر آپ چینل پر نئے ہوں تو سبسکرائب